بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، عزیز بھائیوں، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا مضمون لے کر آئے ہیں، آپ کے دل بے چین اور باغ باغ ہو جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیا شاندار یہ مضمون ہے دوستو! ہر مرد کی مومن جو 50 پلس کے ہیں، اس کو دوسری عورت کی طلب ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری شادی کی اجازت تو مرد ہی کو دی، اور ساتھ یہ فرمایا عدل کرنے والا ایک دو دو تین تین چار چار کر سکتا ہے۔ اور اسی تناظر میں آج ہمارا یہ مضمون ہوگا، پاکستان میں یا 50 پلس میں جو نوجوان بزرگ ہیں، ان کی توجہ کے لیے دیکھنے میں آیا ہے مغرب میں تو 10 سال کے بعد ہی ایک شخص کے ساتھ گزارا کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے پر لعنت ڈال کر نئے رخ کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنی مرضی کا نیا بوائے فرینڈ یا بوائے فرینڈین تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دیسی ٹریبل اور اس میں بھی حکمت اور دنائی کی باتیں ڈھونڈتے ہیں اور ان کو سچا منار نظر آتے ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا نہیں، اب تو میڈیا آزاد ہے، جیو ہو، ایئر وائی ہو یا ایکسپریس یا دنیا ہو، آپ دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو اکثر لیبرل اپنی بیویوں کو لے کر اس مارچ میں گھس جاتے ہیں جہاں عورتیں کھلم کھلا بے خدا نعرے لگا رہی ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے 2-3 مہینے پہلے جو عورت مارچ کیا تھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا نام نہاد لیبرل اس میں اپنی بیویاں لے کے گھس جاتے اور وہ نعرے مارنے پر مجبور ہو جاتے۔ لیکن جو عام مرد ہے، ان کی آنکھ میں دوسری شادی کا لفظ سنتے ہی ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ میرا ایک دوست ہے جس کا اصل نام تو کچھ اور ہے، لیکن وہ دوسری شادی کی مہم اور بشارتیں سنانے میں کی وجہ سے اسے شادیوں والا کہا جاتا ہے، اور بلکہ دوسری شادی یا کثیر الازواج کے لیے اس کو مبلغ کا درجہ حاصل ہے۔ دوستو، جب وہ مبلغ کسی کو قائل کرتے ہیں، حوالہ جات پیش کر کے اس کی اہمیت اجاگر کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی دوسری شادی کا سنتے ہی سننے والوں کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، اور پانچ مردوں کی طرح اس کے منہ سے بھی رال بہنے لگتی ہے۔ وہ بال تو رنگے ہوئے ہیں لیکن عمر گزرتی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ نعرہ مارتے ہیں ہنوز دلی دورست۔ ایک روز دوسری شادی کی فضیلت اور زور بیان کرتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گیا۔ وہ یوں ایک مثال سنانے لگے، کہتے ہیں ایک عورت بیوہ ہو گئی، اسے کسی سہارے کی تلاش تھی، اس نے ایک سہارا ڈھونڈا اور اس سے بھی اس نے شادی پہ راضی کر لیا۔ جب وہ اپنی پہلی بیوی سے اجازت لینے پہنچا تو وہ اس کے گلے پڑ گئی۔ پہلی بیوی نے سہارے کو باندھ لیا، چنانچہ وہ بیوہ کسی کا کام نہ آ سکی۔ داغی کرنی کیا ہوئی، کچھ عرصے بعد سہارا بھی فوت ہو گیا اور اس کی بیوی پھر دوبارہ بیوہ ہو گئی۔ اب دونوں بیویاں مل کر کسی ایسی عورت کی تلاش میں نکلیں جس کا شوہر تینوں کے سہارا بن سکیں۔ اس کو کہتے ہیں کتنی عبرتناک کہانی۔ دوستو، شادیوں والا کہتا ہے شروعات کرو
सहारा देने की। उसमें आप बेवा भी ढूंढ सकते हैं, खुला लेने वाली भी ढूंढ सकते हैं, और तलाक लेने वाली भी ढूंढ सकते हैं। और सब अपनी अपनी बेटों की या बेटियों की दूसरी शादी करा दो, ताकि जवाबन बेटे भी नेकी का बदला नेकी से देते हुए आपकी दूसरी शादी करवा दें। दोस्तों, इसका 20 साल मनसूबा है। पूरे माशरे को दूसरी शादी के मॉडल पे मुंतकिल किया जाए, और इतनी मोहलत उसके पास हरगिज़ नहीं दिखाई देती। शादी वालों को मैंने एक जवाबी मनसूबा पेश किया। मैंने उनको कहा, आपने दूसरी शादी करनी है और शादी करने के लिए इतने ही बेचैन और शकीन हैं, तो जाइए पहले अपने दमादों और बहू बेटियों और बहनोइयों को की दूसरी शादी कराओ। इस पे उसकी ज़बान पर फालिज गिर गया। ये मैं आपको एक 74 साला बुज़ुर्ग की कहानी सुना रहा हूँ, जो इस उम्र में भी अपने आप को जवान समझ रहा है। दोस्तों, जो मर्द हज, ज़कात, नमाज और रोज़े समेत कोई भी फ़र्ज़ दा पूरा नहीं करता, और दूसरी शादी के सिलसिले में वो हर वक्त टीपू सुल्तान बनया फिरे या फिर बोर मशीन, मैं दूसरी शादी का मुखालिफ हरगिज़ नहीं। लेकिन दोस्तों, ये देखें, और पाकिस्तानियों में और अरबों में यही तो एक फ़र्क है। कोई हिकमत भी कोई चीज़ है नहीं। हर अरब औरत जानती है मेरे शोहर ने कितनी शादियां करनी हैं। ये उसके माशरे में हरगिज़ बेइज्जती का बायस नहीं। दोस्तों, हमारा माशरा बुनियादी तौर पर हिंदो पाक बांग्लादेश एक बरसगीर के माहौल के मुताबिक, उसकी सकाफत के मुताबिक बना हुआ है। आज तक हमारी शादियों में मेहंदी, जूता छपाई, दूध पिलाई और कई किस्म की सारी रस्में इसी का सकाफत का हिस्सा है। इसको आप कह सकते हैं मौजूदा दौर में पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की मिक्स सकाफत का दौर है। और पाकिस्तान में दूसरी शादी का मतलब ये है पहली बीवी के हुकूक का मुकम्मल खात्मा। यही वजह है कि पाकिस्तान में औरत को बड़ी अजीब नज़रों और तरस भरी नज़रों से देखा जाता है जिसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली हो। दोस्तों, यूँ इसकी सख्त बेइज्जती हो जाती है। दोस्तों, अगर आप में इतना दम है तो पहली बीवी के होते हुए बताएं तो सही, मैं बाद में दूसरी शादी करूँगा, फिर देखते हैं कोई आपको रिश्ता देता है और या नहीं। और अल्लाह ताला ने कहीं भी नहीं कहा तो दूसरी शादी लाजमन करो। दोस्तों, ये कहा है अगर अदल कर सकते हो तो कर लो, वरना एक बहुत ये भी कहा अदल नहीं कर सकोगे। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी याम याद कीजिए। शदीद पहाड़ था, अज़वाज मोहतरात को जमा किया और सबसे ज़्यादा चाही क्या मैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में मुंतकिल हो जाऊँ। ये वो हस्ती अपनी बीवियों से इजाज़त तलब कर रही थी जिसके लिए अल्लाह ताला ने यह कायनात तख्लीक की। अब उनको देखें जो 20-20 साल पहले बीवी का मुंह ना देखते, समझते और बस इतना कहते ये हमारा हक है। दोस्तों, शादियों वालों की मंतक ये है किसी बेवा को सहारा देने के लिए उससे निकाह ज़रूरी है। अगर आप निकाह किए बगैर बेवा को राशन और खाने पीने का सामान दें तो क्या वो शापर घुमा कर आपके मुंह पर दे मारेगी
بے شمار بیوائیں ساری زندگی تنہا گزار دیتی ہیں، اگرچہ انہیں بھی دوسری شادی کا پورا حق ہے۔ دوستو، اصل میں بات یہ ہے، اصل بے چینی تو مردوں کو ہوتی ہے۔ یہ حسین بیوہ میرے سہارے کے بغیر کیلی کیوں پھر رہی ہے، کیلی کیوں زندہ ہے، اور پھر ہر ٹرائی استعمال کرتے ہیں۔ شادیوں والوں کا ماڈل یہ ہے، جسے آپ طلاق ملے، ایک خوبصورت عورت بیوہ ہو گئی تو سیرا باندھ کر گھوڑے پہ بیٹھے، ساتھ 2 کلو کا آٹا لے لیں اور نکاح نامہ لہراتے ہوئے بیوہ پر حملہ کر دیں۔ دوستو، ان مردوں کی یہ نشانیاں ہیں، یہ سوچ ہے، اور علاقے میں بھی کسی بیوہ کو جب علم ہو جاتا ہے شادیوں والا گھر سے نکلا ہے، وہ اکثر فوراً محفوظ مقام پر منتقل ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں بخوبی علم ہوتا ہے یہ والا آٹا اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آپ کے لیے ایک اسپیشل تحفہ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کریں، اور ساتھ ہی ناقص بفور کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یا پش کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک ملتی رہیں۔ دوستو، جیسے ہم مطالعہ کر کے آپ کے لیے کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پر کسی اور دن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔